جسد پر بھروسہ نہیں رکھتی، میں الہی رہائی پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک متقی مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبے تھے، شاندار منصوبے۔ میں موت کے دہانے پر تھی، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یسوع نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ اعتقاد رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے۔ اس وقت یہاں پر خدا کی آواز دو ٹوک ہے۔ ہوا باغ میں تھی، اس نے ابلیس سے سنا، اس نے شیطان سے سنا۔ یسوع بیابان میں تھا، یسوع اور شیطان نے مجھ سے بات کی۔ اگر خداوند شیطان کی سن سکتا ہے تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم دشمن کی آواز سے متصنع ہیں؟ چرچ میں اتنا دھوکہ ہے کہ ہمیں واقعی انہیں باندھنے کی ضرورت ہے، یکے بعد دیگرے ہر نکمی چیز۔ ہم مزید اوسط درجے پر نہیں رہ سکتے، ہم مزید اپنے آرام دہ علاقے میں نہیں رہ سکتے۔ یسوع نے مقدس متی کی انجیل کے 16ویں باب میں اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو میں کون ہوں؟ اور مقدس پطرس نے ذکن بھری اور اس نے کہا تو خدا کا بیٹا ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور اس نے کہا مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ واہ، خدا کا مکاشفہ خدا کی حضوری ہے، خدا موجود ہے۔ یہ میرے آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کیا ہے، آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کیا ہے۔ اور اسی باب میں جب یسوع نے ظاہر کیا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے کو ہے تو پترس جلدی سے کہتا ہے کہ نہیں، تیرے ساتھ نہیں، یہ تجھ پر ہرگز نہ آئے گا۔ تو پھر اس نے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو۔ مقدس پترس شیطان نہ تھا، لیکن وہ شیطان کی آواز تھا۔ کچھ دیر پہلے اسی پترس نے آسمان سے باپ سے سنا اور 5 منٹ بعد ابلیس سے سن کر یسوع کو صلیب پر جانے سے روکتا ہے تاکہ اسے اپنے آرام دہ علاقے میں رکھے۔ ہم کیوں ہم سوچتے ہیں کہ ہم صرف خدا سے سنتے ہیں، ہم دشمن سے نہیں سنتے۔ آج چرچ کا مسئلہ یہ ہے کہ دشمن ہمارے غلط رویے کو واجب ٹھہرانا چاہتا ہے۔ وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں دنیاوی طریق سے رہتے ہوئے خود کو دلیل سے واجب ٹھہرائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم کہیں تمہیں پتا ہے کیا، میرا وقت بھی آئے گا، ایک دن میں خود کو خدا کے حوالے کر دوں گا، ایک دن میں بھی ایلیا کی طرح بنوں گا، ایک دن میں اپنے خوابوں کو پورا کروں گا۔ آپ کو علم ہے کہ پہلا سلاطین کے 18ویں باب کی 36ویں آیت میں مقدس ایلیا نے کہا کہ میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ اس نے دعا کرتے ہوئے خدا سے یہ کہا، میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ مقدس ایلیا کلام کا ایک ایسا کردار ہے کہ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں کہ میں ایلیا کی قوت پانا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں، میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں، میں آگ کو نازل کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کی ایک قیمت ہے۔ آگ نازل کرنے کے اوپر ایک قیمت لکھی ہوئی ہے۔ مقدس ایلیا جانتا تھا، وہ خدا کی آواز کو جانتا تھا اور اس نے کہا میں نے ان باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ پہلے سلاطین کے 18ویں باب میں یہ بہت بامانی ہے۔ کوہ کرمل پر اس نے کیا کہا؟ وہ ان تمام جھوٹے نبیوں کے سامنے تھا، اس کے سامنے ہزاروں لوگ تھے، 450 جھوٹے نبی اور لوگ۔ ان کے دل بے حس تھے، ان کے دل سنگین تھے، انہیں اسرائیل کے خدا کی کوئی پرواہ نہ تھی، انہیں مقدس ابراہیم کے خدا کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ بال کی پوجا کر رہے تھے اور وہ سب وہی تھے، اور یہ ایک آدمی سب کے سامنے مذبح کی طرف جاتا ہے اور وہ ان کو چیلنج کرتا ہے۔ اور اس زمانے میں
بہت سے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. ہمیں اس طرح کا انسان چاہیے. اس لیے نہیں کہ وہ لا علم ہے. آپ کو پتا ہے کہ بعض اوقات ہم روحانی اختیار کو غرور سے الجھاتے ہیں. ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ کون سا غرور ہے اور کون سا روحانی اختیار. لیکن اس آدمی کے پاس روحانی اختیار تھا اور وہ آیا اور اس نے کہا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, آؤ یہ کریں, آؤ اسے مذبح پر رکھیں, آؤ سب کچھ رکھ دیں اور تم اپنے دیوتا کو پکارو اور میں اپنے خدا کو پکارتا ہوں, اور جس کا خدا آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ زندہ منجی کی عبادت کر رہا ہے. اور اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں تم جا کر اپنا کام کرو. اور انہوں نے وہ کیا. وہ 450 جھوٹے نبی تھے. انہوں نے مذبح بنایا, انہوں نے اس پر بیل رکھا اور ہر چیز, انہوں نے لکڑی رکھی, انہوں نے خود کو گھائل کرنا شروع کیا. تصور کریں, ہر جگہ خون تھا, یوں لگتا تھا کہ خون ہوا میں تیرتا ہو, بالکل ان لوگوں کی طرح جو آپ دیکھتے ہیں. تشدد پسند لوگ, بدصورت لگنے والی عبادت. اور کچھ نہ ہوا. سارا دن گزر گیا, گھنٹے گزرے اور کچھ نہ ہوا. اس نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا. اور وہ گیا اور وہ رک گئے. وہ تھکے ہوئے اور نڈھال تھے. وہ مذبح کی طرف بڑھا اور اسے ترتیب دیا اور خداوند کا مذبح قائم کیا. ہمیں اسی کی ضرورت ہے. بالکل اسی طرح ہمیں نہیمیہ کی طرح انہوں نے یروشلم کے گرد دیوار بنائی, چرچ کی ٹوٹی ہوئی دیواریں. پہناوا جیسے کہ یسوع مسیح کے بدن کا جامہ, دلہن, وہ خوبصورت عروسی جامہ اور وہ داغ. ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو عروسی جوڑے کا داغ صاف کریں. اور وہ کیا, میں صرف اسے 12 پتھر ترتیب دیتے ہوئے صرف تصور کر سکتی ہوں. اور تصور کر سکتی ہوں کہ وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے کیا, وہ تو صرف تم ہی ہو. لیکن اس کا ایمان ہے, وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے خدا کو سنا ہے. اور وہ ایک ایک کر کے پتھر رکھتا ہے. اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے لکڑیاں چن رہا ہے, قربانی کے گوشت کے تمام ٹکڑے رکھ رہا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ. وہ لوگوں سے کہتا ہے اور قریب آ جاؤ, کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ حصہ دار بنے. وہ چاہتا تھا کہ دیکھ لے کہ کوئی دھوکہ نہیں ہے, وہاں کوئی شبدہ نہیں ہونے والا, کوئی خود کو چلاتے ہوئے فرش پر گرانے والا نہیں تھا. میں کیوں ہوں؟ نہیں. وہ جانتا تھا کہ جب خدا کی قوت نازل ہوگی تو وہ اصل حقیقت دیکھیں گے. اور اس نے حکم دیا کہ پانی بھر دو, اسے انڈیلو. وہ اسے انڈیلتے ہیں, پھر انڈیلو, تیسری مرتبہ انڈیلو. اور پھر وہ جاتا ہے. مرد خدا دعا کرتا ہے. وہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خداوند ابراہیم, اسحاق اور اسرائیل کے خدا. اور وہ انہیں بلاتا ہے کہ دیکھیں خدا کیا کرنے والا ہے. میری سن اے خداوند, میری سن, تو ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر. کیا مسلمانوں کے لیے یہ ہماری دعا ہو سکتی ہے؟ آج خدا ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے, ان کے سنگین دلوں کو بدل دے, ان کے بے حس دلوں کو تبدیل کر. اور پھر لکڑیوں پر آگ نازل ہوتی ہے اور ہر کوئی زمین پر منہ کے بل گرتا ہے اور وہ پکار رہے ہیں خداوند ہی خدا ہے, خداوند ہی خدا ہے. اور بیداری آتی ہے. اسی گھڑی بیداری آتی ہے. لیکن وہ پرواہ نہیں کرتا, وہ وہاں سے جاتا ہے. وہ حکم دیتا ہے کہ ہر چیز کو مٹا ڈالو, ضرور ہے کہ ہر چیز صاف ہو. اور وہ چلا جاتا ہے. وہ جاتا ہے کوہ کرمل پر چڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے اور پیغام بھیجتا ہے. پہلے وہ اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں چھپاتا ہے, اپنی ٹانگوں میں, اور خود کو ڈھانپتا ہے, کیونکہ اسے خاموشی کی ضرورت ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 5 منٹ پہلے ایک معجزہ ہوا اور خدا کی آگ نازل ہوئی. اس کے لیے اس کی اہمیت نہ تھی. وہ مرد خدا دوسرے کام پر مامور تھا اور وہ اپنے سر کو اپنی ٹانگوں میں چھپاتا ہے. میرا یقین ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی آوازیں خاموش کرنا چاہتا تھا. خدا کے سوا وہ کسی اور کی آواز سننا نہیں چاہتا. اور پھر وہ بادشاہ کو حکم دیتا ہے. وہ بادشاہ سے کہتا ہے جاؤ, کھاؤ اور پیو, 3 سال بعد بارش ہونے کو ہے. اور پھر وہ اپنے خادم کو حکم دیتا ہے جاؤ آسمان پر نظر کرو, آسمان پر دیکھ. 7 مرتبہ اور 7 مرتبہ ہی وہ چھوٹا سا بادل دیکھتا ہے.
आसमान पर इंसान के हाथ के बराबर। और वो मर्द कोहे किरमल से यज्रेईल जाने वाला है और वो रथ पर सवार है। और आप खुदा की ताकत को जानते हैं। कलाम फरमाता है रूह एलिया पर आया और वो भागने लगा। आपको इल्म है कि यज्रेईल से कोहे किरमल तक का कितना फासला है? वो कोई 25-26 मील है। और यज्रेईल तक जाने के लिए बादशाह रथ पर सवार था और मुकद्दस एलिया उसके आगे था। 26 मील की 26 मील की एक लंबी दौड़ और मरते खुदा बादशाह के आगे भाग रहा था। मैं 60 साल की हूं। काश मैं 20 साल छोटी होती। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब खुदा की कुव्वत आप पर नाजिल होती है तो आप बादशाह और सदर के आगे आगे भागेंगे। अगर उसकी कुव्वत आपके कारोबार पर आए, अगर उसकी कुव्वत आपके कारोबार पर आए, अगर उसकी कुव्वत आपकी जिंदगी पर आए, तो फिर आप खेल से आगे हैं। आप 60 साल के हो सकते हैं, आप 20 साल के हो सकते हैं। आप जानते हैं कि यह सिर्फ खुदा का साथ होने की वजह से है। और अगर आपको लगे कि आपके 20 साल जाया हुए, तो किसे परवाह है? वो बहाल करेगा। वो बहाल करने का काम कर रहा है। मुकद्दस एलिया ने बताया और बारिश हुई। वो यज़रेईल में था और फिर वो सुनता है कि इज़ेबेल उसके दर पर है। ये शख्स जिसने दुआ की कि खुदा की आग नाजिल हो, अब छुपने की जगह ढूंढ रहा है। जहां वो वहां से जाता है वो 120 मील की दूरी पर है। और फिर वो हुरब जाता है, एक और 190 मील का फासला। देखे, मुझे परवाह नहीं। मुकद्दस एलिया की एक हद है, मेरी एक हद है, आपकी एक हद है। मुझे परवाह नहीं कि आप कितने रूहानी हैं, आपको खुदा के कलाम का किस कदर इल्म है, आप खुदा को कितना जानते हैं। आपकी एक हद है। आपके गुस्से की एक हद है, बर्दाश्त की एक हद है, हर किसी की एक हद है। मुझे ना पता है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आता, ना पता है कि शायद आपको गुस्सा आए पर आप गुनाह ना करें, मुबारक हो। लेकिन हम सब की एक हद है। और फिर हम खुदा की तरफ भागते और भागते और भागते हैं, और ये एक अच्छी चीज है। लेकिन जब हम अपने ईंधन पर भागना शुरू करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं, ये खतरनाक चीज है। बस वो रथों के आगे खुदा के लिए भागना शुरू हुआ, लेकिन जब उसने सुना तो वो थक कर निढाल हो चुका था। आप निढाल होते हुए खुदा की आवाज नहीं सुन सकते। आप आसानी से भड़क जाते हैं, आप आसानी से मायूस हो सकते हैं, आप आसानी से बेसब्री और गुस्सा कर सकते हैं। यीशु ने कहा कि आपको खुदा के पास जाकर अपनी बैटरी रिचार्ज करवानी पड़ेगी। ये एक सौदा है। तुम मुझ में कायम रहो, मैं तुम में कायम रहूंगा। ये सौदा है। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ रहो, तो तुम जो चाहो वो हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम उसका गलत हवाला देते हैं कि मैं यीशु के वसीले से सब कुछ कर सकता हूं। यूहन्ना की इंजील 15वें बाब की 4-5 आयत में लिखा है, तो मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी आज की हालत है। और फिर वो जाता है और फिर वो जाता है और भागता है और खुदा उससे फरमाता है, एलिया तुम इधर क्या कर रहे हो? और वो जवाब देता है, मुझे ही खुदाया तेरी गैरत है और मैं अकेला ही बचा हूं। वो इस तरह है कि तमाम रास्ता दोबारा छानो, माजी को देखो। खुदा उससे फरमाता है, क्योंकि तुम अपनी आवाज की बुनियाद पर यहां हो, अपने जिस्म की बुनियाद पर हो, तुम अपनी ताकत से यहां तक भागे, मैं इसमें ना था। मेरा मतलब है कि क्या ये अहम नहीं? जब आप मुकद्दस एलिया की तरह किसी शख्स पर नजर करते हैं और आप इतनी जांफशानी देखते हैं, मुझे यकीन है कि वो यूहन्ना की तरह हम में से किसी की तरह ना दिखाई देता होगा। लेकिन जब उसका दुनियावी ज़हन उस काम में लगा होगा तो उसने कुछ खो दिया था। ये शानदार बात है कि जब यीशु की सूरत बदली तो उन्होंने मुकद्दस एलिया और मुकद्दस मूसा को देखा होगा। दोनों की जमीनी खिदमत बहुत पावरफुल और यकसा थी।
मुकद्दस एलिया ने ज़मीन पर आग नाजिल की और दूसरे मौजज़ात किया, और मुकद्दस मूसा के लिए खुदा ने समुंदर को 2 हिस्से किया और लाखों लोगों की रहनुमाई, खुदा के लोगों की। वो उन्हें मौदा सरजमीन पर न लाया, क्योंकि आपको इल्म है कि उसने खुदा की आवाज़ ना सुनी। खुदा ने उसे चट्टान को हुक्म देने का कहा और उसने चट्टान को मारा। क्यों? क्योंकि उसने सोचा होगा कि वो मिनिस्ट्री को खुदकार तरीके से चलाएगा। वो समझा कि वो मिनिस्ट्री चला रहा है और वो मिनिस्ट्री चलाना जानता था। वो इसे जानता था। उसे उस वक्त खुदा की जरूरत न थी, इसलिए खुदा ने उसे चट्टान को हुक्म देने का कहा। वो कायम कर रहा था, वो नए अहद के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। बस पहले वाला शरीयत पर था, कामों के लिए चट्टान पर मारा, दूसरे वाला सिर्फ ईमान पर होता। चट्टान को हुक्म दो। जब आप किसी को हुक्म देते हैं तो खुदा को जलाल देते हैं, यानी जब आप यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हैं। और अभी हाल ही में मैंने खुदावन से पूछा कि खुदावन, मैं तेरी मिनिस्ट्री के पीछे कुव्वत को जानना चाहती हूँ, तेरी ज़मीनी खिदमत। तू हमें राह दिखाने के लिए इस तरह आया। तूने 3 साल में ऐसी मिनिस्ट्री कायम की जो हजारों साल तक बाकी रहेगी। सिर्फ 3 साल। कोई मीडिया ना था, कोई इंटरनेट ना था, ना कोई टीवी था, कुछ नहीं। और तेरी मिनिस्ट्री इतनी पावरफुल थी कि आज भी काम कर रही है। तूने ये कैसे किया? तेरी मिनिस्ट्री के पीछे कार फरमा कुव्वत का क्या भेद था? और जैसे जैसे ही मैंने ये दुआ की तो मैंने अपनी बाइबल, वो गत्समने का मंजर था, और यीशु ने फरमाया, देखो देखो। और मैंने नजर की और उसने मुझसे फरमाया कि जब मैंने बाप से कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो तुम्हें अपनी मिनिस्ट्री के पीछे कार फरमा ताकत का राज बता रहा था। जब मैंने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि ये तेरी मर्जी नहीं है। मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये मुआदा नहीं करूंगा क्योंकि वो तेरी मर्जी नहीं। मैं तुझे खुश करना चाहता हूं। हर वो काम जो मैं करूं तेरी रजा के लिए करूं। हर जगह जहां कलाम सुनाने के लिए जाऊं, मैं तुझे जलाल देना चाहता हूं। तू मेरी मिनिस्ट्री का मरकज है, तू मेरी जिंदगी का मरकज है। और मुझे परवाह नहीं कि इंसान क्या कहता है, क्योंकि मुकद्दस पौलुस ने फरमाया कि अगर मैं इंसान का कैदी होता तो खुदा का कैदी ना होता, मैं खुदा का खादिम ना होता। और मुझे परवाह नहीं कि हर कोई क्या कहता है, मैं सिर्फ वही करूंगा जो तुझे खुश करे। आपको पता है कि वो जगह कौन सी है? अपनी खुदी का इनकार, जिस्म की मसलूबियत, और ये कहना कि तू जानता है मुझे अपनी मजीद कोई परवाह नहीं और मुझे सिर्फ तेरी ही परवाह है। अभी हाल ही में इस खातून ने हमें लिखा और उसने मेरे किसी एक प्रोग्राम के वसीले से खुदावन को कबूल किया। और ये खातून अभी नौमरीद है, उसे खुदावन में सिर्फ चार चार साल ही गुजरे हैं। और जब वो तुर्की के एक छोटे से कस्बे में 16 साल की उम्र में रहती थी, उन्हें अगवा के बाद बेआबरू किया गया। जिस शख्स ने उन्हें अगवा किया उसने जंगल में जाकर उनकी इज्जत लूटी और उनका वालिद उस शख्स के शिकार के लिए निकल पड़ा। और इस तरह के तमाम हथियार लेकर उनके वालिद ने उनको उरिया हालत में पाया, जंगल में अदम के दरमियान दरख्त से बंधे हुए पाया। और उनके वालिद ने उस शख्स के सर पर बंदूक रखकर कहा, या तो तुम मेरी बेटी से शादी करोगे या मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। इसे इस्लाम में इज्जत की खातिर कत्ल कहा जाता है। और उस शख्स ने कहा कि ठीक है, मैं शादी करूंगा। और उनकी शादी हो गई। अब वो 25 साल से अपनी इज्जत लूटने वाले की बीवी है और उनके 2 बच्चे हैं। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हर दिन इस्तराब था।
شادی کی بلکہ ہر روز ان کے ساتھ زیادتی کرتا، اور اس نے باہر جا کر دوسروں کی عزت بھی لوٹی، اور وہ بچتا کیا؟ 25 سال! اور ایک دن انہوں نے اپنی جان لینے کا فیصلہ کر لیا، اور اور مجھے وہ دن یاد ہے کیونکہ اس نے ٹی وی لگایا اور میں اسکرین پر تھی، اور اس دن خدا چاہتا تھا کہ میں اپنی خودکشی کی بات کروں، اس دن کی جب میں خودکشی کا پلان بنا رہی تھی، اور وہ دن میرے لیے مشکل دن تھا۔ میں جنگ کی حالت میں تھی، میں بیمار تھی، میں تباہ حال تھی، مجھے گھر میں خاوند کے ساتھ بڑا سنجیدہ مسئلہ تھا، میں واقعی پریشان تھی۔ اس دن مشکل مسائل تھے، لیکن نے کلام کا یہ حصہ دیا، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور میں نے خداوند سے کہا، خداوند میں جانتی ہوں کہ اس وقت تمام جہنمی مخلوقات میرے در پر ہیں، یا ایسا محسوس ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرے گرد اضطراب اور بے ترتیبی ہے، کیونکہ اگر دشمن آپ کو نہ پکڑے گا تو وہ آپ کے بچوں کو پکڑے گا، وہ آپ کے خاوند کو پکڑے گا، وہ کچھ لے گا، لیکن وہ مارنا اور تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ آپ کے 2 گھنٹے بے رونق کر دے تو اس نے کچھ تو چرا لیا ہے، اور اگر وہ آپ کے 3 گھنٹے برے رویے کے ساتھ چرا لے، وہ آپ کا کچھ نہ کچھ چرائے گا۔ اور اس دن وہ براہ راست پروگرام کو چرانا چاہتا تھا، کیونکہ میں بدحال تھی اور میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھ میں تو قوت نہ تھی، میں صحت مند نہ تھی، میں بیمار تھی۔ اور میں نے خداوند سے کہا، اے خداوند، یہ مجھے گھٹنوں کے بل چلائے گا اور کوہنیوں کے بل، کہ میں اس اسٹوڈیو تک پہنچ سکوں اور پروگرام کروں۔ مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی، کیونکہ یہ تیری مرضی ہے، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو تاکہ میں یہ پروگرام کروں۔ اور اس دن میں کیمروں کے سامنے گئی اور میں نے کہا، وہ ایک براہ راست پروگرام تھا اور اس نے ٹی وی لگایا، اس نے مجھے اپنی خودکشی کے متعلق کال کی، وہ خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کوئی یہ نہ سن سکے کہ وہ خودکشی کر رہی ہے، اور میں ٹی وی پر براہ راست تھی، اور میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ خودکشی کرنا چاہتے ہو، آپ خود کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہاں آپ کو یہ بتانے کو ہوں، میں وہیں تھی۔ اس دن میں بھی اپنی جان لینا چاہتی تھی۔ یسوع مسیح نے خود کو مجھ پر ایک شاندار طریقے سے ظاہر کیا اور میری تقدیر بدل دی۔ اور اگر آج آپ خود کو اس کے حوالے کر دیں تو وہ آپ کی زندگی میں بھی وہی کچھ کر سکتا ہے۔ اور وہ خاتون اپنے گھٹنوں کے بل ہو گئیں اور خود کو یسوع کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے مجھے بہت طویل خط لکھا کہ وہ کس طرح خود کو مارنے لگی تھی اور خدا نے کس طرح اس کی زندگی بدل دی، اور ہمارا رشتہ قائم ہوا۔ میں ترکی گئی اور ان کے گھر گئی، وہ بھی آئیں اور ہم نے ایک عام جگہ چن لی۔ خدا نے مجھے کہا کہ اس کے پاؤں دھوؤں، اور میں نے ان کے پاؤں دھوئے اور دعا کی، اور میں نے انہیں خدا ان کا کلام سنایا، اور خدا نے واقعی اس دن اسے قوت بخشی۔ وہ غیر تعلیم یافتہ ہے، بہت 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 ان پڑھ، ترکی میں عدم کے عین وسعت میں پروان چڑھی تھی، اس کی کوئی عزت نفس نہ تھی، وہ نہیں سمجھتی تھی کہ وہ کچھ کر سکتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ تصور کریں کہ آپ اپنی عزت کے لٹیرے کے ساتھ شادی کریں، اور وہ دن جب اس خاتون کے ساتھ کچھ ہوا، وہ منہ کے بل زمین پر گری اور اس نے کہا، میں ہتھیار ڈالتی ہوں۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے صرف یہ کہہ رہی تھی کہ میں خود کو تیرے حوالے کرتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں۔ میں نے اسے روتے ہوئے سنا، اور وہ بہت خوبصورت تھا، اس سے خوبصورت کچھ نہیں کہ کوئی اپنی مرضی، اپنی زندگی، اپنے منصوبے، اپنے پلان، اپنی ذہانت، اپنے طریق، اپنے ڈپلومے، ہر چیز یسوع کے حوالے کر دے۔ اس سے پاورفل کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، لیکن تم سب کچھ ہو۔ مجھے پرواہ نہیں کہ میرے پاس ہارورڈ کی، ییل کی یا پرنسٹن کی کوئی ڈگری ہے، مجھے صرف یہ پرواہ ہے کہ تو میری قوت کا سرچشمہ ہے، تو میری کامیابی کا سرچشمہ ہے، تو میرا سرچشمہ ہے، مجھے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ وہ خاتون سجدے میں گئیں، منہ کے بل فرش پر گئیں، اور انہوں نے صرف یہ کہا، میں ہتھیار ڈالتی ہوں۔ اس دن کے 2 سال بعد
اس کے خاوند نے بھی اپنی زندگی یسوع مسیح کے حوالے کر دی. میں اس شخص کی تربیت کرتی رہی. میں ان کو اسکائپ پر کال کرتی تھی. میں نے ان کی تربیت کی اور وہ ایک تبدیل شدہ آدمی ہے. وہ ایک چھوٹے شخص کی طرح ہے. اب وہ عزت لوٹنے والا نہیں رہا. وہ ایک نو مولود ہے, نیا انسان. آپ کو پتا ہے کہ گلاطیوں 2:20 فرماتا ہے, میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور وہ مصلوب ہوا تھا. اور اس جوڑے نے ترکی کی تاریخ میں اس قصبے کے اندر پہلے چرچ کو قائم کیا ہے. خدا نے اس چھوٹی سی خاتون کو قوت بخشی. ہر کسی نے ان کو بتایا, ان کے حالات نے ان کو, ان کی آزمائشوں اور صدموں نے بتایا کہ وہ اس قابل نہیں کہ تاریخ لکھ سکے. ترکی کی تاریخ میں وہ اس قصبے میں چرچ بنانے والی پہلی خاتون ہیں. واہ, آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر آج بھی بائبل لکھی جا رہی ہوتی تو وہ اس وقت کہاں ہوتی؟ اس کا ذکر بھی بائبل میں ہوتا. اور آپ کو پتا ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں خدا یہی کرنا چاہتا ہے. میں بس آپ کو دعوت دیتی ہوں, میں دعا کرنے والی ہوں. آپ آئیں یا صرف سر جھکا دیں. خدا آپ کو جو کچھ بھی کہہ رہا ہو, میں یہاں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ اس کی مرضی ہے. میں خود حوالگی کا رویہ, اس کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا رویہ, اس کی ذہانت کے سامنے آپ کی ذہانت یا اس کی ذہانت اس کے ذہن کے مطابق ہو. خدا کے ذہن کا تصور کریں. مجھے خیال نہیں کہ آپ کتنے زیرک ہیں. اس کا ذہن جس نے کائنات خلق کی, وہ ستاروں کو بنام بلاتا ہے, جو آپ کے سر کے ہر ایک بال سے واقف ہے. اس کا ذہن اپنانے کا تصور کریں, اس کے دماغ کا حصہ پانے کا. آپ کو پتا ہے کہ جب ویلش کی بیداری کا آغاز ہوا تو یہ نوجوان مناد صرف 17 لوگوں سے خطاب کرنے آیا. صرف 17 لوگ, اور 17 لوگوں نے اس کے پیغام کو قبول کیا. انہوں نے توبہ کی کیونکہ وہ اپنی راہوں پر چلتے تھے اور وہ خود کو حوالے کر رہے تھے, ہتھیار ڈال رہے تھے. 17 لوگوں کے ساتھ بیداری کا آغاز ہوا جس نے تمام ملک کا ماحول بدل دیا. شراب خانے بند ہو گئے, قصبیوں کے گھر کباہ خانے, منصفوں کے پاس اتنا کم کام ہو گیا کہ وہ ریٹائر ہو گئے. اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں. اس نے مجھے اپنی خودکشی کے متعلق کال کی. وہ خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کوئی یہ نہ سن سکے کہ وہ خودکشی کر رہی ہے.